کہ آج ہم امام حسین علیہ السلام کی یاد منا رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ یاد کرنے کی توفیق ملنا یہ اللہ کا احسان ہے، ورنہ کروڑوں انسان، اربوں خربوں انسان زمین پر گھوم رہے ہیں، اربوں انسان زمین پر گھوم رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دماغ بھی دیا ہے اور دل بھی دیا ہے، لیکن ان کے دل و دماغ اور ان کے زبان اور ان کے جسم ذکر حسین سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو توفیق دیا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں رکھا، یہ اس کا بڑا فضل و احسان ہے۔ امام حسین علیہ السلام محبت مصطفیٰ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام سے محبت کا اظہار جتنا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے، کسی اور سے نہیں کرتے، اتنی زیادہ محبت کا اظہار کرتے۔ اور ان آقا کے اس محبوب کا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس محبوب کی شہادت کے موقع پر لوگ کیا جائز اور کیا ناجائز، کرنا جائز ہے کرنا ناجائز ہے، ذکر کر سکتے ذکر نہیں کر سکتے، سفید پہننا کالا پہننا، رونا جائز ہے کیا، جھنڈا اٹھانا جائز ہے کیا، علم جائز ہے، ایسے یعنی کیا کہتے ہیں فالتو بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بحث کا ٹائم نہیں ہے، یہ ذکر حسین کا ٹائم ہے۔ جس سے جیسا ذکر ہو سکتا ہے وہ ذکر حسین کرے، جو شعر میں کر سکتا وہ شعر میں کرے، جو واز میں کر سکتا وہ واز میں کرے، جو تسبیح پہ کر سکتا ہے وہ تسبیح پر کرے۔ امام حسین کو یاد کرنے کا ٹائم ہے، امام حسین علیہ السلام کو یاد کرنے کا ٹائم۔ کیا ہوتا ہے امام حسین کو یاد کرنے سے؟ امام حسین علیہ السلام کو یاد کرنا ایسا ہی ہے جی، جن کو معلوم ہے واقعات ان کو معلوم ہے، امام حسین علیہ السلام کے مقامات جن کو معلوم ہے وہ معلوم ہے، جن کو مقامات معلوم ہے وہ مقامات سمجھیں گے، جن کو فضائل معلوم ہے وہ فضائل سمجھیں گے، جن کو امام حسین علیہ السلام کے واقعات معلوم ہیں ان کو معلوم ہے، جو ان کے تکالیف اور مصائب اور مشکلات کو جانتے ہیں وہ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو نہیں بھی جانتے ہیں وہ بھی یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی۔ امام حسین کو یاد کرنا کیوں کیوں یاد کرنا؟ امام حسین، اب یہ میری بات ہے بیٹے، یہ میری بات ہے، جس کو یہ بات پسند آئے لے لے، جس کو یہ پسند نہ آئے رد کر دے، بولے حبیب احمد غلط کہہ رہا ہے۔ یہ میں جو کہہ رہا ہوں پورے یقین سے، ایمان سے، عقیدے سے کہہ رہا ہوں، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یہ ورد کرنا، یہ پڑھتے رہنا ایسا ہی ہے جیسا ہم قرآن پڑھتے رہتے ہیں، جیسا ہم قرآن کا ورد کرتے ہیں نا، قرآن کے ورد میں جھگڑا کرتے ہیں جی۔ تو جس کو قرآن کی تفسیر آتی ہے وہ تفسیر بیان کرے گا، جس کو قرآن کی سمجھ آتی ہے وہ اس پر عمل کرے گا، جو اس کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے وہ بنا سمجھے بھی قرآن پڑھتا رہتا ہے یا نہیں پڑھتے رہتا ہے؟ سمجھ میں آئے نہ آئے پڑھتا تو رہتا ہے نا۔ یہ پڑھتے رہنا اس سے جڑے رہنے کی آخری کڑی ہے۔ اصل تو ہے سمجھنا، اصل تو ہے قرآن کا اثر لینا، اصل تو ہے قرآن پر عمل کرنا، یہ اصل ہے۔ لیکن کچھ نہ ہو سکے تو کم سے کم قرآن سے اتنا تو تعلق ہونا چاہیے کہ قرآن کو پڑھتا رہنا چاہیے۔ یہی امام حسین علیہ السلام کا معاملہ، ایسا ہی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا جو درجہ ہے، امام حسین علیہ السلام کا جو کارنامہ ہے، امام حسین علیہ السلام کے جو مقامات ہے، وہ جو سمجھتے ہیں وہ اعلیٰ اور اقصیٰ ہے، وہ صحیح راہ پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ جو کچھ نہیں سمجھتا ہے وہ کم سے کم تسبیح لے کر یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی پڑھیے نا، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی۔ یہ نام پڑھنا روح کو زندہ کر دیتا ہے، یہ نام پڑھنا ایمان کو قوت بخشتا ہے، ایمان کو مکمل کرتا ہے۔ یہ نام لوگ کو نہیں سمجھ میں آتا، لوگ بولتے کیا ہوتا ہے نام لینے سے، کیا ہوتا ہے نام لینے سے؟ وہی سب اثر ہوتا ہے جو قرآن پڑھنے سے اثر ہوتا ہے۔ یہ امام حسین کا نام ہے،
یہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ امام حسین علیہ السلام چلتا پھرتا قرآن ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مظہر ہے، رسول اللہ کی وصیت ہے۔ جی، یہ امت پر لازم اور فرض ہے، امت پر لازم اور فرض ہے۔ کیسا لگے گا آپ کو اگر کوئی کہے گا نہیں میرے کو نماز کے معانی نہیں سمجھ میں آتے، میرے کو نماز کی حکمت نہیں سمجھ میں آتی، اس واسطے سے میں نماز نہیں پڑھتا؟ آپ کہیں گے حکمتیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آ جائیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر حکمت سمجھ میں آئے یا نہ بھی آئے، اگر قرآن کے معنی تجھے سمجھ میں آئے نہ آئے، ہر صورت میں تجھے نماز پڑھتے ہی رہنا ہے۔ بس یہی معاملہ حسین کا ہے، یہی معاملہ حسین کا ہے کہ تجھے سمجھ میں آئے نہ آئے، سمجھ میں آ جائے تو تجھے درجات حاصل ہو جائے، اور سمجھ میں نہ بھی آئے تب بھی پڑھتا رہے، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی۔ اللہ تبارک و تعالی آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تصور کریں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہے، تمام رسولوں کے سردار ہے۔ جتنے متقی نیک اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، اللہ کے لیے کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو کسی مخلوق سے کوئی مطلب نہیں، نہ دولت سے مطلب ہے، نہ دنیا سے مطلب ہے، نہ شہرت سے مطلب ہے، صرف اللہ کے لیے وہ عمل کرتے ہیں۔ وہ سارے اللہ کے لیے جو عمل کرنے والے ہیں نا، ان کے سرداروں کا نام ہے انبیاء علیہ السلام۔ یہ جو نبی ہوتے ہیں یہ للہیت، صرف اللہ کے لیے، یہ للہیت کے سب سے اونچے مقام پر رہنے والوں کا نام انبیاء علیہ السلام ہے۔ ان کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا، ان کا ہر عمل صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام ہے جی۔ دنیا سے ان کا، دنیا یا غیر دنیا، نہ دنیا نہ عقبہ، کسی چیز سے ان کا مطلب نہیں ہے، صرف اللہ، صرف اللہ۔ یہ انبیاء علیہ السلام، اور انبیاء علیہ السلام کے سردار، ان کے تقوی میں، ان کے للہیت میں، ان کے اخلاص میں، ان تمام معاملات میں، سارے نبیوں کے سردار آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے اوپر، سب سے اوپر، کوئی تصور نہیں کر سکتا ان کے اخلاص کا معاملے کو۔ اور سارے انبیاء یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم نے جو دین پہنچایا ہے اس کے بدلے میں ہم کو کچھ نہیں چاہیے۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے میری قوم، یہ جو دین ہم پہنچائے ہیں اس کے بدلے میں تم سے کوئی پیسہ نہیں مانگ رہے، تم کو اس کے بدلے میں کوئی چیز نہیں مانگ رہے۔ لا أسألكم علیہ اجرا، ہم صرف اللہ کے لیے یہ دین کو پہنچا رہے ہیں، کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں چاہیے، کوئی اس کے بدلے میں عزت شہرت پیسہ منصب مقام کچھ نہیں چاہیے، صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ جب سارے نبیوں نے یہی کہا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ دیا ہے، صرف اللہ کے لیے، کچھ اور نہیں چاہیے، تو یہی جملہ خود رسول اللہ نے کیوں نہیں کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی کہنا تھا نا، وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے میری قوم، یہ جو میں نے تم کو اسلام عطا کیا، یہ میں نے تم کو جو قرآن عطا کیا، یہ میں نے تم کو جو نماز روزہ زکوٰۃ حج دیا، حقوق انسان دیا ہے، جانور سے اور شیطان سے پھر سے انسان کو دوبارہ انسان بنا دیا ہے، اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ جب سارے نبیوں نے یہی کہا تو رسول اللہ تو ان سے بڑے مخلص ہے نا، ان سے بڑے للہیت والے ہیں، کیا انہوں نے بھی یہی کہا ہے؟ کہہ بھی دیتے یہی کہہ دیتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن اللہ کا حکم بیچ آ گیا۔ اللہ نے فرمایا قل، اے نبی کہہ دو، لا اسألکم علیہ اجرا، اسلام عطا کرنے کے بدلے میں میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے میرے اہل بیت سے محبت کرنے کے، مودت کرنے کے، کچھ اور چیز نہیں مانگتا ہے۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے اسلام کے بدلے میں ایک چیز مانگے ہیں، ایک چیز مانگے ہیں، وہ کیا ہے؟ اہل بیت سے مودت۔ بولیے کیا ہے؟ اہل بیت سے مودت۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے بدلے میں مانگا ہے، ہائے ہائے، اسلام کے بدلے میں مانگا ہے کہ نماز لے لو،
علی کی ولایت مان لو، نماز لے لو علی کی ولایت مان لو، زکوٰۃ کا سسٹم لے لو، سیدہ فاطمہ کا ادب اور مودت لے لو، جی روزے لے لو، امام حسین علیہ السلام کی مودت لے لو، دے دو، جی تم حج لے لو، امام حسین علیہ السلام کی مودت دو بدلے میں، ان سے پیار کرو، ان سے پیار کرو، مولا علی سے، سیدہ فاطمہ سے، امام حسن سے اور امام حسین علیہ السلام، ان سے مودت کرو، ان سے محبت کرو۔ پھر ہم بار بار کہتے ہیں مودت کسی چھپا کر پیار کرنے کو نہیں کہتے ہیں کہ دل میں محبت پنپ رہی ہو، زبان پر نہیں آ رہی، اس کو محبت کہتے ہیں، مودت نہیں کہتے۔ مودت کہتے ہیں کہ محبت دل میں ہو اور اس کا اثر ظاہر میں نظر آنا شروع ہو جائے، ان کا نام لیا کرے، ان کا جھنڈا بلند کرے، ان کے اوپر خرچ کیا کرے، ان کے نام کی محفل کیا کرے، ان کے نام کی تسبیح پڑھا کرے، ان سے وفاداری کا اعلان کیا کرے، ان کے دشمنوں کا ہجو کرے، ان کے دشمنوں کا رد کرے، مقابلہ کرے اور انہی کے جھنڈے کو بلند کرے۔ یہ جو کرتا ہے اس کو مودت کہتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30 پارے 114 سورتیں قرآن کے عطا کیے اور فرمایا یہ قرآن کا اجر اے میرے امتیوں، جی ہوتا نا سودے میں لین دین ہوتی ہے، سودے میں لین دین ہوتی ہے، اور اگر کوئی چیز لے لے اور اس کا بدلہ نہ دے تو وہ چیز اس کے لیے اصول بازار کے حساب سے کوئی سودا لے لے اور اس کا عوض نہ دے، اس کا بدلہ نہ دے تو وہ سودا اس کے لیے ناجائز ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ناجائز ہو جاتا ہے، وہ سودا اس کے لیے کام کا نہیں رہتا ہے، وہ اللیگل ہو جاتا، غیر شرعی ہو جاتا ہے، غیر قانونی ہو جاتا ہے، وہ چوری ہو جاتا ہے، وہ غلط ہو جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے اسلام لے لو اور میرے اہل بیت کو اس کے بدلے میں مودت عطا کر دو، مودت پیش کر دو وہاں پر میرے اہل بیت سے متعلق۔ سو جو لوگ اہل بیت کی مودت نہیں رکھتے ہیں، جی جن کا دل علی و فاطمہ کے لیے نہیں دھڑکتا ہے، جو امام حسن و حسین کے جھنڈے بلند نہیں کرتے ہیں، جو مولا علی کی ولایت کے نعرے نہیں لگاتے ہیں، ان سے اپنی وفاداری نہیں رکھتے ہیں، وہ لاکھ قرآن پڑھتے پھرے، لاکھ نمازیں اور روزے اور زکوٰۃ اور حج اور تبلیغ اور محنتیں اور ساری خدمتیں کیا کرتے رہیں، پھرتے رہے، محنتیں کرتے رہیں، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ پوچھے گا ہاں یہ کیا یہ کیا یہ کیا، ہاں یہ تیرے تھے یا تیرے نہیں تھے؟ یہ سارے چیزیں اے اللہ مجھے رسول اللہ آپ کے رسول، اے اللہ تیرے رسول نے مجھے یہ سارا سودا عطا کیا اور جو رسول نے عطا کیا میں اس پر عمل کیا ہوں۔ اللہ کہے گا کہ جو تو عمل کیا ہے وہ عمل کرنے سے پہلے بتا، جو سودا مصطفیٰ سے لیا تھا اس کی قیمت بھی چکایا یا نہیں چکایا ہے؟ جی بدلہ دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ اگر بدلہ نہیں دیا ہے تو رکھ تیرے نماز تیرے پاس، تیرے نمازیں صحیح نہیں، تیرے روزے صحیح نہیں ہے، تیرا دین پر عمل کرنا اس وقت صحیح ہوگا جب تو اس کا عوض ادا کرے، جب تو اس کا بدلہ ادا کرے، اور بدلہ ہے وفاداری اہل بیت، وفاداری اہل بیت، وفاداری علی و فاطمہ حسن و حسین۔ اگر ان سے وفاداری نہیں ہے تو کوئی کام آنے والے نہیں ہے، یہ حج اور یہ سارے جہاد اور حج اور نماز اور روزہ کچھ کام آنے والا نہیں ان سے وفا الا المودۃ فی القربى، الا المودۃ فی القربى۔ پھر یہ نازل کس کے لیے ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس دین پہنچانے کے عوض میں کچھ نہیں مانگتا سوائے میرے اہل بیت سے مودت۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم او مودتهم، یا رسول اللہ یہ آپ کے کون رشتہ دار ہے، یہ آپ کے کون سے گھر والے ہیں جن سے مودت رکھنا فرض کیا گیا ہے، کمپلسری کیا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے؟ کون ہے جن سے مودت کرنا ہے؟ جی بہت سارے لوگ بولتے ہیں نہیں سارے اہل بیت، بالکل سارے اہل بیت سے، عام طور پر سارے اہل بیت۔ بھئی جب میں اکثر بولتا ہوں اہل بیت سے پیار کرنا، اہل بیت کا ادب کرنا، اہل بیت سے وفاداری، ارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیر مبارک بھی اگر کسی پتھر پہ لگ جائے نا وہ پتھر ہمارے لیے مقدس ہو جائے گا،
جی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کپڑے کو ٹچ کر دیں، وہ کپڑا ہم اپنے سروں پر رکھ کر پھریں گے، برابر ہے نا؟ جی سر، یہ تو گھرانہ ہے سرکار کا، تو سارا گھرانہ ہمارے لیے باعث برکت ہے، مقدس ہے، مطہر ہے، منور ہے، سب سے محبت ہے، لیکن خاص طور پر نام لے کر بتائیے کہ وہ کون اہل بیت ہے، وہ کون اہل بیت ہے؟ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ پورے اہل بیت مبارک، لیکن ان میں سے وہ خاص کون ہے جن کی مودت ہم پر فرض کی گئی ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے علی و فاطمہ وابناہما، علی ہے، فاطمہ ہے، اور ان کے دونوں شہزادے ہیں، ان دونوں کے دونوں شہزادے ہیں حسن و حسین علیہم السلام۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت شدت سے محبت کرتے امام حسن علیہ السلام سے اور امام حسین علیہ السلام سے، ان دونوں سے بہت زیادہ محبت کرتے، اور فرماتے کہ یہ میرے جنت کے پھول ہے، یہ میرے جنت کے پھول ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان کو گود میں لیا کرتے تھے، اور میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ سرکار گھر میں ہوتے، سرکار مسجد میں ہوتے، سرکار بازار میں ہوتے، سرکار دوسرے لوگ کے پاس گئے، جہاں پر بھی ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و حسین کو قریب بھی لیتے، جی، اور اعلان کرتے جاتے اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، لوگوں دیکھ لو میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، لوگوں دیکھ لو میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں۔ سچ بتاؤں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے محبت کا جتنا اعلان کیے، اور جتنا اللہ کو گواہ بنائے، اور جتنا امت کو بتائے، اور جتنا امت کو آرڈر دیے کہ ان سے پیار کرو، جتنا حسنین کریمین سے کیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے سگی اولاد حضرت ابراہیم اور حضرت عبداللہ سے، حضرت قاسم سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار کا اظہار نہیں کیے، اپنے سگے بیٹے سے سیدنا قاسم سے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا پیار کا اظہار نہیں کیے ہیں جتنا امام حسن اور حسین علیہ السلام سے پیار کا اظہار کیا۔ پیار کرتے، پیار کا اظہار کرتے۔ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں بھئی الحمدللہ ہم سب بھی جو ہے، ہم سب اہل سنت ہے اور ہم بھی جو ہے سب پیار کرتے ہیں، ہم بھی سب پیار کرتے ہیں۔ پیار کرتے ہیں؟ پیار کرنا، پیار کرنا تو کمپلسری ہے، ساتھ ساتھ کیا ہے کمپلسری؟ لازم کیا ہے؟ پیار کرنا، پیار کا اظہار کرنا، پیار بتانا، پیار دکھانا، پیار کا اعلان کرنا۔ امام حسن سے، امام حسین علیہ ایسے تو سارے اہل بیت سے محبت کرتے، سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، سارے اولیاء سے محبت کرتے ہیں، سارے مساجد سے محبت کرتے ہیں، ہم سب انسانوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، ہم سب سے پیار کرتے ہیں، بس وہ لائن میں کھڑا کر دیں گے کیا؟ فرمایا نہیں نہیں، آپ پیار سب سے کریے، ان سے پیار بھی کرنا، ان سے پیار، ان کا پیار کا اعلان بھی کرنا ہے، ان سے پیار کا اعلان کرنا ہے، ان کی خوشی میں خوش ہونا ہے، ان کے غم میں رونا ہے، جی، ان کی اتباع کرنا ہے، ان کا نام جپنا ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جو جس سے جتنا پیار کرتا ہے اس کا اتنا زیادہ نام لیتا ہے۔ تو صبح و شام ہماری زبانوں پر یا علی یا علی، یا حسن یا حسن، یا حسین یا حسین، یہی ہونا چاہیے نام۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک میں تو انسانوں کے ناموں میں سب سے زیادہ تو یہی نام ہوا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، یہ مصطفیٰ کی سنت ہے کہ ان سے پیار کیا جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس داخل ہوا تو میں دیکھا کہ حسن و حسین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ اور سینے پر لوٹ لوٹ کر کھیل رہے تھے۔ آئے ہائے ہائے، جی، چڑھنا اترنا کودنا چڑھنا، جی، آئے ہائے، کیا نصیب ہے صاحب۔ آقا صلی اللہ علیہ والحسن والحسین یلعبان علی بطنہ، حسن و حسین سرکار کے پیٹ پر کھیل رہے تھے۔ فقلت یا رسول اللہ اتحبہما، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ ان سے پیار کرتے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے وما لی لا احبہما وہما ریحانتایا، میں کیسے ان سے پیار نہیں کرتا، یہ تو میرے پھول ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ ہمارے لیے حکم ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنْ حسین، اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، جو حسین سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے، جو حسین سے پیار کرتا ہے۔ آپ آپ کو اگر اللہ کا پیار جیتنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ یا حسین کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ ہاں، جب آپ یا حسین کہیں گے اللہ کہے گا یا عبدی، اے میرے بندے، جی آپ کی توجہ حسین کی طرف ہوگی، اللہ کی طرف اللہ کی توجہ آپ کی طرف ہوگی۔ یہ احب اللہ من احب حسینا، حسین سبط من الاسباب، حسین میری نسل کا ذریعہ ہے، حسین میرے نواسوں میں سے ایک نواسا ہے، میری نسل اسی سے چلے گی۔ امام حسن علیہ السلام کے بھی فضائل ہیں، لیکن آج ہم امام حسین علیہ السلام کی تذکرے پر بیٹھے، اور یہ جو الفاظ ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ خاص، جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، یہ الفاظ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام سے پہلے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام سے فرمائے تھے، جیسا فرمائے نا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ سرکار فرمائے علی منی و انا من علی، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، جی علی مجھ سے ہے۔ اور اس کے اوپر ائمہ اہل سنت والجماعت جو ہے ائمہ اسلام کافی کچھ لکھے ہیں، بہت سارے اس کے معانی ہیں، لیکن ایک معنی میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں جس کو حضرت قاضی عیاض نے بیان کیا، امام ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، امام ملا علی قاری الحنفی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مرقات المفاتیح میں بیان کرتے ہیں کہ قاضی عیاض نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور وحی کے ذریعے، یعنی اللہ کے اعلام کے ذریعے یہ بات معلوم ہو گئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لوگ دشمنی کریں گے۔ علی منی و انا من علی، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، اس کا مطلب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ لوگ علی سے دشمنی کریں گے، لوگ علی کے مقابلے پر آئیں گے، کوئی الفاظ سے مقابلے پر آئے گا، کوئی تلوار سے مقابلے پر آئے گا، کوئی کہے گا کہ نہیں ان کی بات صحیح نہیں ہے، کوئی کہے گا ان کا فیصلہ صحیح نہیں ہے، اور کوئی کہے گا کہ نہیں بڑے نیک لوگ تھے لیکن ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کوئی کہے گا نہیں ان کے بڑے فضائل ہے لیکن فلاں فلاں لوگ ان سے زیادہ افضل ہے، ان کا درجہ اتنا بھی زیادہ نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ کسی طرح سے امام حسین کے مقام کو پیچھے ڈھکیلنے کی کوشش کی جائے گی، مولا علی کو معاذ اللہ نیچے بتائے جانے کی کوشش کیا جائے گا۔ دو باتیں ائمہ نے فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات معلوم ہو گئی، اور یہ فرما کر آقا یہ جو فرما رہے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، یہ الفاظ فرما کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات بتا رہے ہیں کہ مجھ میں اور علی میں، رسول اللہ اور علی میں کوئی فرق نہیں ہے، رسول اللہ اور امام حسین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سرکار یہ بتا رہے ہیں کہ میں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، یعنی ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ حسین سے محبت کرنا اسی طرح لازم ہے جس طرح سے مجھ سے محبت کرنا لازم ہے، علی سے مودت کرنا اسی طرح فرض ہے جس طرح سے رسول اللہ سے مودت کرنا فرض ہے۔ پھر آگے فرماتے وحرمت التعرض والمحاربہ، یہ بات سرکار حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں کہہ کر یہ بتا رہے ہیں کہ بات بتا رہے ہیں کہ ان سے اختلاف کرنا ایسا ہی ہے جیسے رسول اللہ سے اختلاف کر رہے ہیں، ان کی بات پر اعتراض کرنا ایسا ہی ہے جیسے رسول اللہ پر اعتراض کرنا ہے، ان سے جنگ کرنا ایسا ہی ہے جیسے رسول اللہ سے جنگ کرنا ہے۔ یا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من حسین میں بیان کر رہے، اور یہ بیان میرے الفاظ نہیں ہے، یہ قاضی عیاض کے الفاظ ہے، یہ ملا علی قاری کے الفاظ ہے رحمہم اللہ تعالی، علام اہل السنہ والجماعہ۔ جو شخص امام حسین سے بات کر رہا ہو اور کہہ رہا ہے کہ امام عالی مقام آپ ایسا مت کریے، گویا وہ یوں کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ آپ ایسا مت کریے۔ اللہ اکبر۔ جو کوئی کہہ رہا ہے آج کے دور میں بڑے بڑے علماء
اپنے آپ کو بڑے بڑے اسکالرس بتاتے ہیں، بڑے قابل لوگ بتاتے ہیں، بڑے بڑے ان کے داڑیاں ہیں، جبے ہیں، لاکھوں میں کروڑوں میں ان کے فالوورز ہیں، ہزار تعداد میں ان کے شاگرد ہیں، بخاری اور مسلم اور قرآن اور حدیث اور سارا کچھ پڑھ چکے ہیں، لیکن بیٹھ کر اطمینان سے کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے، کوئی نالائق کہتا ہے کہ سیاست میں مولا علی سے معاویہ بن ابی سفیان تو آگے تھا، تقویٰ میں مولا علی آگے ہے، ایمان ان کا افضل ہے، بہت نیک تھے، سب کچھ تھے، لیکن سیاست اور چال اور حکومت پانے میں معاویہ تو اور زیادہ آگے تھا۔ اور کوئی نالائق یہ کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو مدینے سے مکہ یا پھر مکے سے کربلا کی طرف ہجرت نہیں کرنا چاہیے تھا، کوچ نہیں کرنا چاہیے تھا، رک جانا چاہیے تھا۔ ارے نالائق ہو، ارے کب تو جب تم کسی کو کہہ رہے ہو کہ علی سے ان کی سیاست بڑھ کر ہے، تو یہی الفاظ جا کر رسول اللہ پر بیٹھ رہے۔ کیا معاویہ کی سمجھداری رسول اللہ سے بڑھ کر ہو سکتی ہے؟ جی، کیا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ حسین کو کربلا کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا، کیا یہ الفاظ وہ رسول اللہ کو کہہ سکیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں جانا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہ الفاظ فرمائے ہیں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حسین کے ساتھ جو لفظ تم ادا کرو گے وہ لفظ جا کر رسول اللہ کو لگ رہا ہے، لفظ جا کر رسول اللہ کو کہہ رہا ہے، سوچ کا مقام ہے۔ آقا فرما رہے ہیں علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں نہیں علی سے افضل تو دوسرے لوگ ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا ہو گیا؟ کیا عقلوں پہ تالے پڑ گئے؟ کیا دماغ خراب ہو گیا؟ کیا ایمان غارت ہو گیا؟ جس کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نفس، اپنی جان، اپنے جیسا اپنے سے فرما رہے ہیں، اور تم جھگڑے میں ہو کہ ان سے افضل کوئی ہے، ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا، انہوں آگے ہے، انہوں پیچھے ہے۔ نہیں نہیں، حسین منی و انا من حسین۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ الفاظ فرما کر بتا دیے ہیں کہ جو حسین کو قتل کر رہا ہے وہ اصل میں محمد الرسول اللہ کو قتل کر رہا ہے۔ جو مولا علی پر تلوار وار کر رہا ہے، جو مولا علی کو قتل کر رہا ہے، وہ اصل میں رسول اللہ پر تلوار چلا رہا ہے۔ جو امام حسین کو زہر دے رہا ہے وہ دراصل رسول اللہ کو زہر دے رہا ہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے، ورنہ لوگوں یہ بات سمجھو نا، تمام فضائل میں ایک دو تین چار نہیں، آپ انبیاء علیہ السلام کی جو فضیلت بتاتے آپ بتائیے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ رسول اللہ اسی فضیلت میں ان سے بھی افضل ہے۔ آقا جتنے بھی موسیٰ علیہ السلام کے جو فضائل ہے، نوح علیہ السلام کے جو فضائل ہے، آدم علیہ السلام کی سابقیت ہو، نوح علیہ السلام کی نجات ہو، موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا ہو، تم جو فضیلت بتا سکتے ہو بتاؤ، رسول اللہ اسی معاملے میں ان سے افضل ہے، افضل ہے ہر معاملے کے اندر۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کئی انبیاء کو شہادت کا درجہ حاصل ہوا؟ حضرت زکریا علیہ السلام شہید ہوئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام شہید ہوئے، کئی اللہ کے نبی شہید کر دیے گئے ہیں۔ کیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شہید ہوئے ہیں؟ ہاں، کیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے شہید کیا؟ جی، دشمن شہید نہ کر سکے، غازی ہونا یہ بھی ایک درجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بظاہر مصطفیٰ کو کوئی قتل نہ کر سکا، اس طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے فضیلت غازیت کو برقرار رکھا ہے۔ اور شہادت کی بات کرتے ہو تو ایک مرتبہ کیا پوچھتے ہو، رسول اللہ کو تین تین مرتبہ شہید کیا گیا۔ ایک مرتبہ علی کے جسم کی طرح شہید کیا گیا تلوار مار کر، محراب میں تلوار مار کر رسول اللہ کو شہید کیا گیا۔ ایک مرتبہ امام حسن کو زہر دے کر رسول اللہ کو شہید کیا گیا۔ ایک مرتبہ بنا پانی تڑپا تڑپا کر کربلا کے میدان میں رسول اللہ کو شہید کیا گیا، پھر شہید کیا گیا۔ ایک نہیں، تین تین شہادتیں ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تین تین شہادتیں۔ یہ امت خود کو افضل الامم کہتی ہے، یہ امت اپنے آپ کو سب سے افضل کہتی ہے۔ جی، ہم سب سے اچھی امت ہے، ہم سب سے افضل ہے، ہم ہی جنتی ہے۔ تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، علی کے قاتل ہو، تم جنتی ہو، حسن و حسین کے قاتل ہو، تم جنتی ہو۔
کیا نمازیں لے کر جاؤ گے اللہ کے تمہارے ہاتھوں پر اگر خون حسین سے رنگے ہوئے تمہارے ہاتھ ہوں گے، اور جا کر وہاں پر کہیں گے کہ ہم تو بڑے نماز پڑھ کے آئے، دیکھو ہمارے سروں پر گٹھے ہیں، کیا کریں گے وہ نمازوں کو لے کر؟ قاتلان رسول اللہ کیا کریں گے وہ نماز کو لے کر؟ بنی اسرائیل یہی تو کرتی تھی. بنی اسرائیل کو اللہ نے فرمایا فضلناہم علی العالمین، ہم نے بنو اسرائیل کو بڑا اونچا درجہ دیا ہے. وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اپنے نبیوں کا قتل کرتے تھے، پھر بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. آپ کہو کہ وہ نبیوں کو قتل کرنے کے بعد پھر بھی بڑے رہے؟ نہیں رہے. اسی طرح سے یاد رکھو کہ جو قاتلان مولا علی ہے، جو قاتلان امام حسن ہے، جو قاتلان امام حسین ہے، جو قاتلان اہل بیت ہے، اگر ذرہ برابر بھی ان کے لیے دل میں نرمی آئی، نہیں وہ بھی کلمہ گو مسلمان تو تھے نا بھائی، نہیں اللہ تو معاف کرنے والا ہے نا بھائی، جی جی نہیں نہیں ان کے اندر بھی وہ بھی تھے، غلط فہمی ہو گئی تھی، مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، مسٹیک ہو گئی تھی. میرے بھائی کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاتلان ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صاف الفاظ میں فرمائے علی میری جان ہے فرمائے. سو علی کی جو جان لے رہا ہے وہ کس پہ تلوار چلا رہا ہے؟ جی سمجھنے کی بات ہے نا، سمجھنے کی بات ہے. علی میری طرح ہے فرمائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے علی میری جان ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے علی میری طرح ہے. جی میرے جیسا میں کر سکتا ہوں یا میرا علی کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں ہے. ان کو قتل کر دے کر بھی لوگ بولتے نہیں نہیں ان کے جو دشمن تھے وہ بھی تھے، ان کو بھی غلط فہمی تھی، وہ خطا تھی، خطا اجتہادی تھی، اس پہ 2 ثواب ملتے، اس پہ 1 ثواب ملتے. لعنت ہے اس پر، لعنت ہے اس آئیڈیالوجی پر جو یہ تصور کرے کہ دشمنان اہل بیت کو بھی ثواب ملتا ہے. وہ کون سا ثواب ہے جو نبیوں کے قتل کرنے پر ملتا ہو؟ میں آپ سے یہ بات بتا رہا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں فرمائے ایسا جیسا سابق سارے نبیوں نے کہا. سارے نبیوں نے تو کہہ دیا نا کہ ہم کو کوئی بدلہ نہیں چاہیے، تو مصطفیٰ اپنے گھر والوں کے لیے بدلہ کیوں مانگے؟ کیوں مانگے بھائی؟ کیا ضرورت تھی ایسا مانگنے کی؟ بھئی للہ کرے نا، اسلام جو پہنچائے وہ تو اللہ کے لیے پہنچائے، پھر بدلہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ پہلی بات یاد رکھو، رسول اللہ نے اپنی مرضی سے یہ بدلہ نہیں مانگا ہے. نمبر 1، رسول اللہ نے اپنی مرضی سے نہیں مانگا. یہ بدلہ رسول اللہ کا مانگنا یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے آرڈر دیا ہے مانگو، مصطفیٰ تو نہیں کہہ رہے تھے، مولا علی نہیں فرما رہے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمائے، جی اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کہہ دو کہ میں نے جو اسلام دیا ہے اس کے بدلے میں میرے اہل بیت سے مودت کرنا. پھر یاد رکھو بیٹے، میں بار بار بول رہا ہوں، محبت نہیں مانگے، محبت نہیں مانگے، مودت مانگے، مودت مانگے. کیا مانگے؟ مودت مانگے. مودت دل میں بھی ہو اور ظاہر بھی اگر ہو تو وہ مودت ہے، اور اگر صرف دل میں ہو تو وہ محبت ہے. مودت مانگے. کیوں؟ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ ایسا کیوں کیا؟ اللہ نے ایسا کیا. ایک بات میں اس میں بتاتا ہوں، کئی باتیں رہیں گی اس کے اندر، ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں. اس لیے کیا کیونکہ جب کبھی قدیم زمانے میں کوئی نبی آتے تو وہ اللہ کی ہدایت کا جنکشن ہوتے. پوری زمین پر ہدایت وہ اللہ کے نبی سے بٹ رہا ہوتا. ہدایت ہدایت ہدایت، جو نبی سے جڑ جائے، جو نبی سے جڑ جائے وہ ہدایت کے راستے پر آ جاتا، وہ اللہ کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے. اللہ کا انکار کر کے، کیا کہتے ہیں، نبی کا انکار کر کے، کوئی اگر نبی کا انکار کرے اور اللہ کو مانے تو چلے گا؟ نہیں چلے گا نا. اللہ کی ہدایت کا مرکز اللہ کے نبی ہوتے ہیں. جو نبی اس وقت زمین پر موجود ہو ان کی طرف اپنا چہرہ کر دینا، ان کی بات سننا، ان کی اطاعت کرنا، ان کے پیچھے چلنا، وہ جیسا بولے ویسا کرنا. وہ جو بولتے ہیں ان سے جو فیض ملتا ہے وہی ہے اللہ کی ہدایت. نبیوں سے ایک نبی کا انتقال ہوتا، لوگ گمراہ ہوتے، دوسرے نبی آ جاتے، دوسرے نبی آ جاتے اور لوگ کو ہدایت کرتے، ہدایت دیتے ہیں. ایک نبی، 2 نبی، 4 نبی، جب کبھی کوئی نبی کا انتقال ہوتا دوسرے نبی آ جاتے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا یہ بھی بتاؤ کہ کیا نبیوں کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ جی نبیوں کا انکار کرنے کے بعد کوئی مسلمان باقی رہتا ہے؟ نہیں رہتا ہے. کیوں؟ وہ انبیاء گزر گئے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم انکار کر سکتے ہیں ان کو؟
نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ انبیاء اللہ کی ہدایت کا مرکز ہوتے. اللہ کے نبیوں کو ماننا، اللہ کے نبیوں سے محبت کرنا، اللہ کے نبیوں کو فالو کرنا، اتباع کرنا، یہ تینوں چیز کمپلسری ہوتے. پھر یاد رکھو، اللہ کے نبی اگر موجود ہو، کوئی اللہ کے نبی زمین پر موجود ہو، اللہ کے نبی کو سب سے پہلے کیا ماننا. کیا کرنا؟ ماننا. ان پر ایمان لانا. ماننا مطلب ایسی یہ بات مان لی ویسا نہیں، ایمان لانا ہے. سب سے پہلے ان کو ماننا ہے. کیا کرنا ہے؟ پھر دوسرا ان سے محبت کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اور تیسری چیز کیا ہے؟ ان کو فالو کرنا ہے، اتباع کرنا ہے. یہ تین چیز ہر نبی کے ساتھ ہوتا ہے. ہر نبی کے ساتھ جب کبھی کوئی نبی آتے یہ تین کام کرنا ہوتا ہے. وہ انتقال کر جاتے، پھر شیطان بھٹکاتا، پھر نفس بھٹکاتا، پھر لوگ گمراہ ہوتے، پھر انبیاء کوئی نبی آتے ہیں، پھر لوگ اللہ کی ہدایت کا مرکز بنتے، سب لوگ ان سے جڑتے چلے جاتے. پھر نبی جاتے گئے ایک ایک نبی گئے آئے یہاں تک کہ سارے نبیوں کے سردار سید الانبیاء والمرسلین آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا. خاتم الانبیاء ہے، سرکار کے بعد کوئی نبی آنا نہیں ہے. سرکار کے بعد کوئی نبی آنا نہیں ہے. اب اگر کوئی نبی آنا نہیں ہے تو پھر ہدایت کا دروازہ رسول اللہ پر بند کر دیا جائے گا؟ فرمایا نہیں، نہیں بند کر دیا جائے گا، نہیں بند کر دیا جائے گا. کیسا چلے گا؟ نبوت کا دروازہ بند کیا جائے گا لیکن ہدایت کا نہیں. ہدایت کا راستہ چلتا رہے گا. کیسا؟ نبوت کا راستہ بند کیا جائے گا، ولایت کا راستہ کھول دیا جائے گا. ولایت کا راستہ کھول دیا گیا ہے. پہلے مولا علی ہے، پہلے امت کے ولی مولا علی ہے، پھر امام حسن ہے، پھر امام حسین علیہ السلام ہے. یہ ولایت کا دروازہ کھول دیا گیا ہے. اور ان کے ساتھ حکم کیا دیا گیا ہے؟ سب سے پہلے حکم دیا گیا ہے کہ ان کو ماننا. کیسا ماننا؟ فرمائے ترکت فیکم اثنین ما ان تمسکتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی. جی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے میں تمہارے درمیان سب سے وزندار دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، یہ اگر تم انہیں مضبوطی سے تھام لو تو تم ہرگز نہیں بھٹکو گے. ایک اللہ کا کلام اور دوسرا میرے اہل بیت. جی تو سب سے پہلی بات کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ مولا علی کو ماننا، مولا علی کو ہدایت کا مرکز ماننا. کہ رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے بعد اگر امت میں ہدایت بٹے گی تو مولا علی علیہ السلام سے بٹ رہی ہے، مولا علی کے علیہ السلام سے بٹ رہی ہے، امام حسن علیہ السلام سے بٹ رہی ہے، امام حسین علیہ السلام سے بٹ رہی ہے. جی جس طرح سے ہدایت کے لیے پہلے نبیوں پر ایمان لانا ہے، رسول اللہ کے بعد ہدایت پانے کے لیے اہل البیت پر ایمان لانا ہے. اہل البیت پر ایمان لانا بحیثیت نبی ایمان لانا نہیں ہے، بحیثیت نبی کا ولی ایمان لانا، بحیثیت ولی اللہ ایمان لانا. جی جس طرح سے نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جس طرح سے نبیوں سے محبت کرنا ضروری ہے، جس طرح سے نبیوں کو فالو کرنا، ان کی اتباع کرنا ضروری ہے، بالکل اسی طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا قرآن منوائے ہے، پھر الفاظ کہہ رہا ہوں غور سے سنو، جیسا رسول اللہ قرآن منوائے ہے اسی طرح سے رسول اللہ علی فاطمہ حسن حسین بھی منوائے ہے. جس طرح سے قرآن اعلان کیے ہیں اس طرح سے اہل البیت اعلان کیے ہیں، جس طرح سے قرآن کو ہدایت کی گارنٹی قرار دیے ہیں اسی طرح سے اہل البیت کو ہدایت کی گارنٹی قرار دیے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازم کرے ہے اہل البیت پر ایمان ہونا چاہیے. اہل البیت ہمارا ایمان ہے. جی کوئی کہے میں رسول اللہ کو مانتا لیکن قرآن نہیں مانتا، چلتا ہے؟ ایسا ہی ہے کوئی کہے میں رسول اللہ کو مانتا ہوں، اہل البیت نہیں مانتا، نہیں چلتا ہے. سمجھ رہے بات آپ؟ جیسا قرآن مانتے ہیں ویسا اہل البیت کو ماننا، ویسا قرآن کے بعد بے شک قرآن کے بعد درجہ ہے لیکن ویسا ہی اہل البیت کو ماننا ہے. اور جس طرح سے قرآن سے پیار کرتے ہو، جس طرح سے قرآن کو جزدان چڑھاتے ہو، قرآن کو اوپر رکھتے ہو، قرآن کو چومتے ہو،
قرآن کو پڑھتے ہو، زندگی میں رشتہ کر رہے ہو، نیا گھر ہو، نیا گاڑی ہو، نئی کوئی چیز ہو، کسی کی خوشی ہو یا کسی کی میت ہو جائے، خوشی ہو یا غم ہو، ہر جگہ قرآن 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 ہوتا ہے۔ تمہاری زندگیوں میں خوشی ہو یا غم ہو، نیا ہو یا پرانا ہو، جس طرح تمہارے زندگی میں ہر جگہ قرآن قرآن ہے، اسی طرح تمہارے زندگی میں ہر جگہ علی علی ہونا چاہیے، اہل البیت ہونا چاہیے۔ جو لوگ قرآن اور اہل بیت کو الگ کر کے چلنا چاہتے، یاد رکھو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض۔ یاد رکھو قرآن اور اہل بیت حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملاقات کرنے تک کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے۔ ماننا ہو تو ان دونوں کو ماننا پڑے گا، فالو کرنا ہے تو ان دونوں کو فالو کرنا پڑے گا، پیار کرنا ہو تو ان دونوں سے پیار کرنا ہوگا، جی فضائل بیان کرنا ہو تو ان دونوں کے بیان کرنا ہوگا۔ تصور کرو نا، کوئی کہے کہ نہیں قرآن بہت عظیم کتاب ہے لیکن اس سے افضل یہ کتاب ہے، جی قرآن سے افضل کوئی کتاب ہو سکتی ہے؟ تو جہاں پر قرآن ہے وہاں پر علی و فاطمہ حسن و حسین ہے۔ تو قرآن سے اوپر کوئی کتاب نہیں ہو سکتی، اہل البیت سے اوپر کوئی انسان نہیں ہو سکتا، اہل البیت سے اوپر کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ان کو ہدایت کا مرکز بنایا ہے کہ ان سے جڑے رہنے کی وجہ سے، ان سے پیار کرنے، ان کے وفادار رہنے کی وجہ سے بندہ صحیح ایمان پر رہتا ہے، ہدایت پر رہتا ہے۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ نے جب انسانوں کو ہدایت پر رکھنا چاہا تو فرما دیا کہ اے نبی کہہ دو سب سے کہ میرے بعد یہ جو میں نے اسلام دے دیا ہے، لوگوں یاد رکھو اگر تمہارے پاس مسجد ہے تو کسی اور کے پاس چرچ ہے، گرجا گھر ہے۔ اگر تمہارے پاس کتاب ہے تو دوسرے مذہب کے لوگوں کے پاس بھی کتاب ہے۔ اگر تمہارے پاس نمازیں ہیں، اپنے خدا کے لیے سجدے ہیں، تو یاد رکھو دوسروں کے پاس بھی سجدے ہیں، لیکن ان کے مذہب کے مطابق نہ سجدے، نہ ان کی عبادت گاہ ہے، نہ ان کے پاس جو تورات اور انجیل ہے ان کو ہرگز کام نہیں آئے گی۔ یا اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ اپنے نبی کو بھی مانتے ہیں، اپنی کتاب کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، وہ ہدایت پر کیسا نہیں؟ ہدایت پر رہنے کے لیے کمپلسری ہے کہ جس کو اللہ نے ہدایت کا مرکز بنایا سے وفاداری کا تعلق قائم رہنا ہوتا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد سے ہدایت کا مرکز اللہ نے پنجتن پاک کو بنایا ہے، علی و فاطمہ حسن و حسین۔ اگر کوئی ان سے جڑا ہوا ہے تو ہدایت پر ہے، اگر کوئی ان سے جڑا ہوا ہے تو اسے اللہ کا نور اور فیض ملے گا، ورنہ سجدے کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے، کتابیں پڑھنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کیا فرق ہے ایک قرآن کی تلاوت کرنے والے میں اور ایک تورات اور انجیل کی تلاوت کرنے والے میں؟ کیا فرق ہے کہ جو مسجد میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہے اور جو گرجا گھر میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، چرچ میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہے؟ دونوں میں فرق کیا؟ دونوں تو اللہ کو پکار رہے ہیں۔ نہیں، صرف اللہ کو پکارنے سے نہیں چلے گا، اللہ نے جنہیں مرکز ہدایت بنایا ان سے وفادار ہو، پھر نماز پڑھو تو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عبادت ہے، ورنہ عبادت نہیں ہے۔ یہ وفاداری کمپلسری ہے، وجبت، فرض کیا گیا۔ اور جب ان سے محبت کرتے ہیں، قرآن کے دشمن سے کیسی دشمنی کریں گے آپ؟ قرآن کے دشمن سے آپ کے پاس کوئی رعایت ہے؟ ذرا کم بولو اس کو، سخت نکو بولو اس کو، جانے دو، چھوڑو، جی قرآن کے دشمن کے لیے آپ کے پاس کوئی رعایت ہے، کوئی نرمی ہے؟ یعنی قرآن کے دشمن سے ہماری دشمنی ہے، بالکل اہل بیت کے دشمن سے اسی طرح دشمنی ہے، قرآن کے دشمن سے دشمنی ہے اور اہل البیت کے دشمن سے اسی طرح دشمنی ہے۔ جی یہ کلام اللہ ہے، یہ اولیاء اللہ ہے، ان سے جو دشمنی کرے ہم اسے برداشت نہیں کریں۔ انا للہ و انا، ہم قادری خانقاہ میں بیٹھے ہیں، بہت سارے سنی بھائیوں کو ہم سنتے ہیں، غوث پاک کا نام بھی اگر کوئی جو ہے بغیر وضو لیتا تو اس کے اوپر عذاب نازل ہو جاتا، غوث پاک کے خلاف ایسا بولے تو ایسا ہو جاتا ہے۔ غوث پاک بالکل ہوتا ہے، وہ سلطان الاولیاء ہے، وہ آسمان ولایت پر ایک شہنشاہ ہے، سیدنا الغوث العظم شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل
کوئی ان کے خلاف جائے تو نیست و نابود ہو جائے گا، لیکن مولا علی کے خلاف اگر جائے تو نہیں نہیں، انہوں بھی صحابی تھے۔ امام حسین کو نہیں نہیں نہیں، ان کو بھی نہیں معلوم تھا۔ امام حسن علیہ السلام تو دے دیے تھے نا حکومت، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی، غوث العظم کو جتنا مانتے ہو اتنا بھی اہل بیت کو نہیں مانتے ہو؟ یاد رکھو، یہ جو غوث العظم ہے وہ پنجتن پاک کے صدقے سے غوث العظم ہے۔ اگر کوئی ولایت کا سورج بنتا ہے، اگر کوئی ولایت کا سلطان بنتا ہے، اگر کوئی ولایت کی دنیا میں شہنشاہ بنتا ہے تو وہ مولا علی کے خیرات سے بنتا ہے، وہ مولا علی کے صدقے سے بنتا ہے۔ ارے لاکھ غوث العظم کے جھنڈے بلند کرتے پھر، لیکن اگر علی کی ولایت کو نہیں مانتا جیسا ماننا ہے تو یہ تیرا غوث پاک کا جھنڈا اٹھانا تیرے کام نہیں آئے گا۔ جی، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ میں غوث العظم کو مانتا ہوں لیکن رسول اللہ کو نہیں مانتا ہوں۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا ایسا ماننا قبول کیا جائے گا؟ نہیں قبول کیا جائے گا۔ سرکار فرمائے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ کوئی حسین کو نہ مانے، حسین کے جھنڈے کو نہ مانے، علی کی ولایت کو نہ مانے، علی کی ولایت کے جھنڈے کو نہ مانے، علی کی بالادستی کو نہ مانے، علی کی افضلیت کو نہ مانے، باقی چرچا کرتا پھرے، کرتا پھر، کل قیامت کے دن تجھے پتا چل جائے گا کہ جتنے اولیاء ہے وہ سر جھکائے کھڑے ہیں پنجتن پاک کی بارگاہ میں۔ وہاں سے ہے تو ہے، اگر اہل البیت کی طرف سے ہے تو ہے، اگر وہاں سے تعلق نہیں ہے تو مارتا پھر چوکھٹوں پر اپنے سر، کسی ولی کے کیا کہتے چوکھٹ پر جا کر ناک لگڑتا پھر، پیشانی لگڑتا پھر، لوٹ کرے ان کے قدموں میں، تجھے کوئی ایمان کا فائدہ نہیں ملے گا جب تک پنجتن پاک کا تو وفادار نہیں ہوگا۔ بغیر پنجتن پاک کی وفاداری کے کچھ نہیں۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا کمپلسری کیا اور اتنا فورس دیا، اتنا اعلان کیا، آپ تصور کرو نا، ممبروں پر اعلان کر رہے ہیں ان سے محبت کرنا لازمی ہے، ان سے وفادار رہنا لازمی ہے، ان کو پکڑ لو گے تو ہی جنت میں جاؤ گے۔ ممبروں پر اعلان کر رہے، ایک دو مرتبہ نہیں جی، ایک دو مرتبہ نے 20 مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل البیت سے وفاداری، اہل البیت پر ایمان، اہل البیت سے متعلق عقیدہ، کلمہ پڑھنے والوں کا جوڑتے رہے، انسانوں کا جوڑتے رہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اتنا سب کچھ کیے پھر امت نے کیا کیا؟ سرکار مانگے تھے نا میرے اہل بیت سے وفاداری، میرے اہل بیت سے پیار، میرے اہل بیت کو فالو کرنا، تو امت نے کیا کیا؟ اللہ اللہ، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد، ڈیٹیل میں نہیں جاتا بیٹے، ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ علیہ السلام جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میری جان ہے، میرا ٹکڑا ہے، جو فاطمہ کو ناراض کیا میں اس سے ناراض ہوں، جو فاطمہ کو تکلیف دیا، یؤذینی ما آذاہا، جو چیز فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے، جو فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مختلف روایات کے مطابق سب سے بڑی اور سب سے زیادہ ٹائم والی جو روایت ہے وہ 6 مہینے کی ہے۔ بعضوں نے کہا 3 مہینے بعد وصال ہوا سیدہ کا، بعض نے کہا کہ نہیں 72 دن، بعض نے کہا 3 مہینے، سب سے زیادہ جس نے بتایا سرکار کے وصال کے 6 مہینے بعد سیدہ فاطمہ کا وصال ہوا، تو سیدہ فاطمہ وہ 6 مہینے صرف گھر میں روتی ہوئی گزاری، اور سیدہ فاطمہ ہمیشہ شکوہ کرتے رہی کہ لوگ بے وفا ہو گئے، لوگ ظلم کرتے رہے، اور جس وقت انتقال ہونا تھا اس وقت بھی فرما دیے کہ کسی کو میرے جنازے کی اطلاع بھی نہیں کرنا، کوئی میرے جنازے میں بھی نہیں آنا۔ اتنا ناراض کرے سیدہ کو، اتنا ناراض کرے، ہائے ہائے ہائے، شرم سے مر جانے کی بات ہے، اتنا ناراض کرے سیدہ، خود کو مومن بھی بولتے ہیں، ایمان والے ہیں، ہم جنتی ہے، ان دوزخی ہے، ان گستاخ، ارے غور کرو کیا کیا امت نے۔ سیدہ فاطمہ علیہ السلام روتی ہوئی گئی اس دنیا سے، روتی ہوئی گئی، جا کر سرکار کے مزار پر کھڑے ہو کر بولتی تھی یہ بات کہ بابا جان آپ کے انتقال کے بعد لوگ بدل گئے، لوگ بدل گئے، اور لوگ بھی کہا کرتے تھے، لوگ بھی کہا کرتے تھے یہ ہمارے اندر وہ کیفیت نہیں رہی، حضور جب تھے جیسے تھے ویسی کیفیت نہیں۔ سیدہ فاطمہ کو رلائے، سیدہ فاطمہ کو تکلیف دیے،
سیدہ فاطمہ کے گھر کے اطراف آگ لگائے، پتہ نہیں کیا کیا ہوا۔ بیٹے جو بول رہا ہوں میرے پاس سب دلائل ہے، میں کچی بات نہیں کر رہا۔ سیدہ فاطمہ کو تکلیف دی گئی، جس نے بھی دیا ہے، جو سیدہ کو تکلیف دیا ہے اللہ کی اس پر لعنت ہو، جو سیدہ کو تکلیف پہنچانا چاہے اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ سیدہ فاطمہ علیہ السلام کو رولا رولا کر اس دنیا سے رخصت فرمائے، رات کو میرا جنازہ دفن کر دینا، کسی کو اطلاع بھی نہیں کرنا۔ چند لوگ مل کر سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی تدفین کرتے۔ جی، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، علی میری جان ہے، علی مجھ جیسا ہے، علی تم کو صراط مستقیم پر چلائے گا، علی سب سے زیادہ صبر والا ہے، علی سب سے زیادہ تقوی والا ہے، کچھ بھی تم کو نہیں معلوم علی سے پوچھ لو، کچھ تم کو چاہیے علی سے مانگ لو۔ چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر آدمی علی کے دروازے پر منگتا بنا ہوا رہتا تھا۔ کرے کیا، کرے کیا ان کے ساتھ؟ بخاری شریف میں لکھا ہے، مولا علی بار رہا یہ لفظ فرمائے ہیں، استبدت علینا استبد علینا، ہم پر بہت ظلم کیا جا رہا ہے، ہم پر بہت ظلم کیا گیا ہے۔ مولا علی پر ظلم کرتے رہے، اور جب خلافت پر آپ آئے تو حالت نماز میں آپ کے سر پر تلوار مار کر آپ کو شہید کر دیے۔ امت نے یہ کیا، سرکار نے کیا مانگا تھا؟ انہی سے تو وفاداری مانگا تھا، سیدہ فاطمہ سے وفاداری مانگا تھا، مولا علی سے وفاداری مانگا تھا، مولا علی کو شہید کر دیا گیا۔ کہاں شہید کیا گیا؟ لڑتے ہوئے؟ نہیں، نماز پڑھتے ہوئے شہید کیا گیا، محراب میں شہید کیا گیا۔ ہائے وہ قرآن ناطق، ہائے وہ علی قرآن ناطق، کہ تلوار مار دی گئی ہے مگر مولا علی نماز کنٹینیو کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، قرآن ناطق، قرآن سر پھٹ گیا ہے، خون جا رہا ہے، مولا علی رکعت مکمل کر کے پھر دوسری رکعت کے لیے بھی اٹھتے ہیں۔